بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بائبل کے عہد قدیم یا تورات کے احکام اور یہود۔ بائبل کے عہد قدیم یا تورات کی ان تمام نصوص سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ زناکاری و فحش یہود کے یہاں بھی ایک منکر فعل تھی، اور وہ مرتکبین کو مختلف سخت سزائیں تجویز کیے ہوئے تھے، بلکہ یہ سزائیں ان کی کتاب میں موجود تھی اور ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں یہودی قوم اپنے ان احکام و قوانین سے نہ صرف یہ کہ خود پھر گئے، بلکہ انہوں نے جنس و اباحیت کو ایک ہتھیار بنا کر اقوام عالم کو بھی اپنے ساتھ لگانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ ان کے فلاسفروں نے فحش و بے حیائی کی ترویج و اشاعت کے لیے کوئی طریقہ نہ چھوڑا جسے اختیار نہ کیا ہو۔ فحش، جنسی سیکسی فلمیں عام کیے، اسٹیج پروگرامز کو رواج دیا، جنسی بے راہ روی کی راہ بتانے والی کتابیں عام کیے، اور نوجوان نسل کے اخلاق و کردار کو برباد کرنے کے لیے فحاشی کے سب دروازے کھول دیے۔ سیکس پارٹی۔ ایک جرمن یہودی نے سیکس کو عام کرنے کے لیے باقاعدہ ایک سیاسی پارٹی بنائی۔ اس کا نام سیکس پارٹی حزب الجنس رکھا، جس کے مطالبات و شعار میں سے ہر کسی کے لیے جنسی آزادی، بچوں اور بچیوں کو 9 سال کی عمر سے عملی جنسی تعلیم، گروپ شادی کا جواز، لڑکوں اور لڑکیوں کے ایک گروپ شادی کر کے اور پھر آپس میں بیویاں بدلتے رہتے ہیں، مرد کی مرد کے ساتھ اور عورت کی عورت کے ساتھ شادی کے جواز کا نعرہ و مطالبہ شامل ہے، اور مانع حمل، گولیوں اور اسقاط حمل و ابارشن کا قانونی حق حاصل کرنا ان کا دستور ہے۔ عالمی بحران کا حل ان کے یہاں وار کے بدلے پیار، الحب بدل الحرب میں پوشیدہ ہے، یعنی حیوانات کے سے انداز سے جنسی محبت کو عام کر دیا جائے تو دنیا کے بزعم خواہش تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور اسی پارٹی کا ایک میگزین بھی ہیمبرگ سے شائع ہوتا ہے، جس کا 1 ملین نسخہ بکتا ہے، اور اس پارٹی اور پرچے کے مؤسس یواخیم دریش کی سیکریٹری ایک خوبصورت لڑکی ہے جو آپس میں اپنا پورا ڈیوٹی ٹائم مادر پادر آزاد ننگی رہتی ہے، اور جب یواخیم پر چکلا چلانے کا کیس ہوا تو وہ اس حال میں کورٹ پہنچا کہ اسے 6 نوجوان لڑکیوں نے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا، اور ان لڑکیوں کے پورے سینے بشمول پستان ننگے تھے۔ صہیونی پلاننگ۔ صہیونی اداروں کے دور رسم منصوبہ بندی اور ان کے پروٹوکولز میں یہ بات شامل ہے کہ سیکس کو اتنا عام کر دیا جائے کہ لوگوں کا اخلاق بگڑ جائے اور ہمارے لیے ان پر غلبہ آسان ہو جائے، اور فرویڈ کو اس معاملے میں بطور خاص آگے لایا گیا، اور فرویڈ کی طرز پر ہی مارکس، ڈاروین اور سارٹر بھی جنسی بے راہ روی کو عام کرنے میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے تھے۔ اسی طرح لوگوں کو اصل مسائل سے ہٹا کر اور اپنا راستہ صاف کرنے کے لیے انہیں کھیل تماشے اور لہو و لعب میں ڈال دیا۔ آج دنیا لہو و لعب میں کس طرح مبتلا ہے، یہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں۔ یہودی لوگ اپنی پلاننگ میں پوری طرح کامیاب ہیں۔ ایک طرف مسلمانوں کے لاشیں خاک و خون میں التوا پیچان ہوتے ہیں تو دوسری طرف مسلمان کھیل اور تماشے میں مصروف ہے۔ ایک طرف مسلمانوں کی سسکیاں اور آہیں ہے تو دوسری طرف ان کی تالیاں اور بھنگڑے۔ ایک طرف مسلم خواتین کی عزتوں سے کھیلا جا رہا ہے اور دوسری طرف مسلمان کھیل کے میدانوں میں قہقہے لگا رہے ہیں۔ ایک طرف بیوہ و لاوارث عورتیں اور چھوٹے چھوٹے یتیم و معصوم بچے لقمہ نان جوئے کو ترس رہے ہیں تو دوسری طرف روزانہ کروڑوں روپے پانی کی طرح کھیلوں اور کھلاڑیوں پر بہائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قوم مسلم کو اس امتحان و آزمائش سے نکال کر انہیں اپنا اسلامی تشخص ثابت کرنے کی توفیق سے نوازے، آمین۔